یا رسول ہاشمی قربان نامت جان من، یا رسول ہاشمی قربان نامت جان من، جانان من بجملہ فرزندان من۔ از شعائے نام پاک تو منور یا رسول، از شعائے نام پاک تو منور یا رسول، دیدہ من چشم من چشمان من۔ حضرت یعقوب میں گوید فدایت یا رسول، حضرت یعقوب میں گوید فدایت یا رسول، دیدہ من یوسف من مصر من کنعان من۔ خاک راہ رہوان راہ عشقت یا رسول، خاک راہ رہوان راہ عشقت یا رسول، دیدہ من سرمائے من چشم من چشمان من۔ یا رسول ہاشمی قربان نامت جان من، جانان من بجملہ فرزندان من۔ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ ان کی آمد کے پیامی ہیں صبا کے جھونکے، ان کی آمد کے پیامی ہیں صبا کے جھونکے، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ مرحبا صلی علی کی صدائیں لب پر، مرحبا صلی علی کی صدائیں لب پر، ہم تو بس صدقے ہوئے جاتے ہیں کہ آپ۔ چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہ آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ خالق کائنات رب لم یزل ولا یزال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، ہماری حاضری، ہمارا سننا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا پڑھنا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ کروڑہاں درود نبی پاک صاحب لولاک سید دو عالم نور مجسم شفیع معظم نبی محتشم و مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کے توسل سے اللہ رب العزت نے اس خوبصورت سی کائنات کو وجود بخشا ہے۔ سالانہ محفل پاک آپ کی جامعہ مسجد غوثیہ کے اندر منعقد پذیر ہے، جن کی صدارت میرے بہت ہی محسن اور مربی اور مشفق حضرت علامہ مولانا قاری علی اصغر سعیدی صاحب دامہ فیوز، اور آپ کے لخت جگر حضرت علامہ مولانا ذیشان اصغر جلالی صاحب دامہ فیوز، اور میرے عزیزم حضرت علامہ مولانا یوسف رضا قادری صاحب، اور میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے دیگر علماء قراء اور شخصیات جن کے نام سے اگر میں واقف نہ ہوں لیکن چہرے جانے پہچانے، اور دیگر بزرگوں اور دوستوں جو کہ اس محفل پاک میں سالانہ حاضری دینے کے لیے آتے ہیں، ہم سب کی حاضری اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ محفل میلاد شریف کا بہت ہی آسن اور خوبصورت تذکرہ اپنے قاری صاحب ارشاد فرما رہے تھے۔ میں یہاں پر ایک عرض کرتا چلوں
کچھ محفلوں میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ جو پھول ہوتے ہیں ان کو نیچے نہ پھینکا کریں۔ الحاوی کے اندر میں نے ایک روایت پڑھی ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جس نے نبی کی خوشبو سونگنی ہے وہ گلاب کی خوشبو سونگے۔ اگرچہ یہ روایت اپنے سیاق و سباق اور رواہ کے اعتبار سے سیکن اور معتبر نہیں ہے، لیکن ممکن ہے اگر یہ صحیح درجے پر حدیث ہو اور اللہ کے نبی کا صحیح فرمان ہو، اتنے بڑے محدث امام جلال الدین سیوطی نقل فرما گئے، تو پھر ہم کو اجتناب کرنا چاہیے، خاص کر یہ پھینکنے میں، ان کو ادب و احترام سے۔ یہ اپنا موقف ہے، علماء اپنا موقف بیان کر سکتے ہیں۔ الورد کا عربی زبان میں معنی گلاب کا پھول ہوتا ہے۔ دوران خطبہ سورہ علم نشرح کی ایک آیت مقدسہ آپ حضرات کے سامنے رکھی۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے محبوب ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کیا۔ اب بلند کرنے والا کون ہے؟ اور کس کا ذکر بلند ہو رہا ہے؟ نبی کا۔ کرنے والا کون ہے؟ کرنے والا اللہ۔ اور کس کا ذکر بلند ہو رہا ہے؟ نبی علیہ السلام کا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اس آیت اس کا شان نزول اور اس سورہ مبارکہ کے بارے میں بعض علماء نے نقل کیا۔ علامہ محمود علوسی تفسیر روح المعانی میں اور علامہ اسماعیل حق کی تفسیر روح البیان میں اور صحیح ابن حبان کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے باری تعالیٰ، تو نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا۔ تو نے ابراہیم کو کیا بنایا؟ خلیل بنایا۔ تو نے موسیٰ کو کلیم بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا، تو نے موسیٰ کو کلیم بنایا، تو نے داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں پہاڑوں کو مسخر کیا، تو نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں میں بھی ہوا کو مسخر کیا، تو نے حضرت عیسیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کو یہ کمال دیا کہ اس کے ساتھ ہم کلام ہوا، تو نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ مقام دیا کہ اس نے مردے زندہ کیے۔ اے باری تعالیٰ، تو نے مجھے کیا عطا کیا؟ سمجھ آئی کہ نہیں؟ یعنی یا اللہ تو نے مجھے کیا دیا؟ تو نے مجھے محبوب بنایا، اس کے علاوہ خاص کیا دیا؟ پھر حدیث سنیے گا، یاد رکھیے گا۔ عرض کی، اے باری تعالیٰ، تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا، تو نے حضرت موسیٰ کو کلیم بنایا، تو نے حضرت داؤد کے ہاتھ میں پہاڑوں کو مسخر کیا، تو نے حضرت سلیمان کے ہاتھوں میں ہوا کو مسخر کیا، اور تو نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ طاقت دی کہ وہ مردہ زندہ کرتے ہیں۔ اے باری تعالیٰ، تو نے مجھے کیا عطا کیا؟ اور دوسری روایت تفسیر ابن عباس میں حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل سے اللہ کے نبی نے پوچھا، اے جبرائیل، جا رب سے پوچھ کے آ کہ رب نے مجھے خاص کیا مقام عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، محبوب، سارے انبیاء کو مقام ملا، مرتبہ ملا، عزت ملی، سب کو مقام دیا، اور ہم لوگ بحیثیت مسلمان لا نفرق بین احد من رسل، ہم کسی رسول میں فرق، اسی لیے اگر کوئی بدماش چاہے فرانس کا ہو یا دیگر ہو، اپنے آپ کو چاہے وہ عیسائی بولے یا یہودی بولے، اپنے آپ کو چاہے عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار مانے یا موسیٰ علیہ السلام کا پیروکار مانے، اگر وہ اپنی بد زبان کے ساتھ میرے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے تو ہم کسی نبی کی شان میں گستاخی نہیں کرتے۔ اب سنیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا، محبوب بالکل ٹھیک، نے حضرت ابراہیم کو بھی مقام دیا، موسیٰ کو بھی مقام دیا، داؤد اور اسماعیل کو، سلیمان کو بھی مقام دیا،
اے محبوب تجھے جو مقام ملا کسی نبی کو نہیں ملا، اور وہ کیا مقام ہے؟ اللہ نے فرمایا اے محبوب مقام یہ ہے کہ جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا، جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں، بس اس سے بڑا کوئی مقام ہے کہ جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں۔ سورہ جمعہ کے شروع میں اللہ نے فرمایا یشبہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اب سنو اللہ کا ذکر کہاں کہاں ہے اور کون کون کرتا ہے۔ قرآن نے کہا یشبہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ خدا کی تسبیح کرتا ہے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے خدا کی کیا کرتا ہے؟ یعنی خدا کا ذکر کرتا ہے۔ تو جہاں خدا کا ذکر ہو وہاں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا۔ بس اگر کوئی بندہ چند لوگوں کو اکٹھا کر کے ذکر مصطفیٰ کرے اور اپنے آپ کو فقط یہ سمجھ بیٹھے کہ میں نے بہت کام کر دیا، یا کوئی بندہ یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم نے دنیا والوں نے رسول اللہ کا بڑا ذکر کیا، ہم کہتے ہیں نبی کا ذکر تیرے اور میرے ذکر کرنے کا محتاج نہیں ہے۔ ہم ذکر کریں یا نہ کریں، ہم ان کے اوصاف بیان کریں یا نہ کریں، ہم اس کے وصف بیان کریں یا نہ کریں، اللہ نے وعدہ کر دیا اے محبوب چاہے یہ خوش ہو کے ذکر کریں یا ناراض ہو کے ذکر کریں، چاہے یہ مجبور ہو کے کریں، طوعاً و کرہاً، جیسے بھی ذکر کریں، خدا کی شان ہے جہاں جہاں لوگوں سے میں اپنا ذکر کراؤں گا وہاں وہاں اے محبوب تیرا بھی ذکر کراؤں گا، وہاں وہاں تیرا بھی ذکر کراؤں گا، اور جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا، اور ایسا ذکر کراؤں گا، ایسا ذکر کراؤں گا کہ چاہے وہ نہ کرنے والے بھی ذکر کر بیٹھیں گے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، حضرت امام بخاری علیہ رحمت نقل کی ہے، صحابہ کرام پریشان ہو کے میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مشرکین کی باتیں ہمیں چبھتی ہیں، یہ جو مشرکین مکہ ہیں ان کی باتیں ہمیں چبھتی ہیں، یہ بڑے بڑی گستاخیاں کرتے ہیں، آپ کی شان میں نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں محمد تمہارا یوں ہے، معاذ اللہ، محمد تمہارا یوں ہے تو یوں ہے، وہ ایسے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ میرے نبی مسکرا کے فرمایا نام کو ذکر کرتے ہیں محمد، اور محمد کا معنی ہوتا ہے الذی یحمد حمدن بعد حمدن، وہ جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ میرے رب نے میرا نام ہی ایسا رکھا ہے کہ وہ اگر مذمت کرتے رہیں میں مذمم ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ میرے رب نے میرا نام محمد رکھا۔ وہ پہلے لفظ میرا نام محمد بولتے ہیں، پہلے تعریف کرتے ہیں اور پھر برائی کرتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ لفظ محمد تو کہتے ہی کہتے ہیں، اور خود یہودی ایک دن سوچ کے کہنے لگے، بخاری کی حدیث ہے، یہودی سوچ کے کہنے لگے جس کی ہم مذمت کرتے ہیں وہ تو محمد ہے، جس کی ہم مذمت کرتے ہیں وہ تو محمد ہے۔ تو محمد کا معنی تو وہ جانتے تھے کہ محمد کا معنی ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ اللہ نے لفظ محمد کیوں رکھا ہے اپنے محبوب کا نام؟ یاد ہے کہ زمین میں آپ کا نام محمد ہے، آسمانوں میں آپ کا نام احمد ہے۔ حجت الاسلام امام غزالی فرماتے ہیں کہ احمد آپ کو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نے خدا کی وہ تعریف کی ہے، وہ تعریف کی ہے کہ کوئی رہتی دنیا تک کر ہی نہیں سکتا، اور جب آپ نے اتنی تعریف کی تو اللہ نے انعام میں آپ کو محمد بنا کے بھیج دیا، انعام میں، کیونکہ آپ نے خدا کی جو تعریف اتنی کی ہے، اللہ نے فرما دیا ہے محبوب تم آمد ہو، اسم تفضیل کا صیغہ آمد، جس کا معنی ہے بہت زیادہ تفضیل، کیا معنی؟ یعنی فعلیت کی اضافے زیادتی والے معنی پر اسم تفضیل دلالت کرتا ہے، اس کا معنی ہے تم زیادہ یعنی عزت تعریف کرنے والے۔ تو جب رسول اللہ سب سے زیادہ تعریف کرنے والے ہیں تو پوچھا گیا کس کی تعریف کرتے ہیں؟ کہتے ہیں خدا کی کرتے ہیں۔ تو جب مصطفیٰ نے اللہ کا ذکر کیا اور ایسا ذکر کیا کہ کوئی کر نہ سکا، تو اللہ نے اپنے محبوب کو زمین میں محمد بنا کے بھیج دیا، اور اللہ کا وعدہ ہے
فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جو میرا ذکر کرے گا میں اس کا ذکر کروں گا۔ اور تاجدار گوڑا کے فتوے کے مطابق جو خدا کا ذکر کرتا ہے خدا اس کا چرچا دنیا میں عام کر دیتا ہے، اس کا چرچا دنیا میں۔ آل ابریش جس میں ابھی پڑھ رہا تھا کچھ دیر پہلے، شاہ عبدالعزیز دباغ، یہ کون؟ شاہ عبدالعزیز، اللہ اکبر، کیا بزرگ ہیں حضرت، یہ امی بزرگ ہیں۔ کون بزرگ ہیں؟ امی کا معنی ان پڑھ نہیں ہوتا، وہ دوسرے لوگوں کے معنوں میں ان پڑھ ہوتا ہے۔ امی کا معنی ہوتا ہے بن پڑھا۔ امی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بن پڑھا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس کو دنیا میں بظاہری کوئی پڑھانے والا نہ ہو لیکن تب بھی پڑھا ہوا ہو۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ نبی علیہ السلام کا لقب ہے امی، ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں جاتا اس کی وضاحت کی طرف کہ تفسیر رول بیان میں علامہ اسماعیل حقی نے امی کے جتنے معنی لکھے ہیں ان میں سے ایک معنی بھی وہ نہیں جو ہمارے یہ لوگ کرتے ہیں۔ امی کا معنی کیا ہے؟ بن پڑھا۔ کیا معنی ہے؟ یعنی ان کے پڑھانے والا کوئی استاد بظاہری طور پر۔ شاہ عبدالعزیز دباغ وہ بزرگ ہیں جو امی بزرگ ہیں۔ اللہ اکبر، کون بزرگ ہیں؟ آپ کی کرامت سنا دوں ایک، ذوق ہو تو سناؤں، پتہ تو چلے بھی یہ کون ہے۔ اپنے قاری صاحب کے مجھے ایک بات بہت زیادہ پسند ہے، ویسے تو ساری باتیں محسن ہیں میرے، آپ جب کسی کے بارے میں بات فرماتے ہیں نا تو اس کی جو وضاحت کرتے ہیں نا وہ مجھے بہت پسند ہے۔ یہ طریقہ کار صوفیاء کا ہے کہ پہلے اس کی بات تو بیان کریں کہ اس کی تاکہ پتہ چلے لوگوں کے دلوں میں یہ بات تو آئے کہ بندہ بیان کرنے والا کوئی معمولی تو ہے ہی نہیں، اس کی اہمیت ہو نا۔ یہ اگرچہ اسماء و رجال کا علم اور ہے لیکن اس کی تحقیق پڑھیں کہ بندہ آج کل لوگ کہتے ہیں کس نے کہا، فلاں نے کہا، یار وہ اس کا اعتبار ہی کوئی نہیں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اب سن، شاہ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ ایک دن سورہ یوسف کی تفسیر لکھ رہے تھے۔ کیا لکھ رہے تھے؟ یہ ہمارے بزرگ ہیں امی، یہ ہمارے بزرگ کیا ہیں؟ امی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بن پڑھا، یعنی بغیر پڑھانے والے کے پڑھا ہوا۔ اب وہ تو پڑھا ہوا تو ہے جو قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہے، قرآن پاک کی ایسے تو نہیں لکھ سکتا، لیکن پتہ چلے کہ استاد ہی کوئی نہیں ان کا، تو اللہ نے ایسا علم دیا ہے کہ قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں۔ علی بریز شریف اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں بہت سارے حوالے دیے ہیں علی بریز کے۔ آپ ہر دوست احباب جو ذوق رکھتے ہیں مطالعہ کا اور جن کا دل کرتا ہے کہ میں دنیا کی حقیقت کو پہچانوں تو میرا یہ اس سے ایک درخواست ہے، اپنے گھر میں علی بریز شریف کا نسخہ رکھ لیتے، پڑھ، تمہیں پتہ چلے گا زمین و آسمان بناتے وقت لگتا ہے بزرگ ساتھ ساتھ بیٹھے تھے۔ ایسی تحقیق فرماتے ہیں آپ۔ علی بریز متفقن علیہ شخصیت ہیں، بڑے بڑے اکابر تمام مکاتب فکر کے علماء جو پرانے ہیں، نائلہ پرانے علماء ان کو جانتے ہیں اور وہ بڑے مانتے بھی ہیں، فقط جانتے اور مانتے بھی ہیں کہ بڑے درویش بندے تھے۔ اچھا جی، شاہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ سورہ یوسف کی تفسیر لکھ رہے ہیں اور لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت سیدہ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کے کرتے کو پکڑا تھا پیچھے سے تو آپ کا کرتا پھٹ گیا، قرآن نے ذکر کیا ہے۔ یہ کرتا چوڑائی میں پھٹا تھا یا لمبائی میں؟ پھٹا جو تھا چوڑائی میں پھٹا تھا کہ لمبائی میں؟ وہ ساتھ بیٹھے ہوئے علماء نے کہا حضور لکھیے، قرآن نے کہہ دیا پھٹ گیا سو پھٹ گیا، اب یہ کون تحقیق کرے گا بھی کرتا کیسے پھٹا تھا، چوڑائی میں یا لمبائی میں؟ فرمایا کیوں نہ حضرت یوسف سے پوچھا ہوں، کیوں نہ حضرت یوسف سے پوچھا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میرے نبی نے کہا تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف موجود ہے۔ کتنے آسمان پہ؟ تیسرے آسمان پہ رسول اللہ نے فرمایا حضرت یوسف موجود ہے۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز دباغ یوں گئے اور واپس آ کے کہتے ہیں کہ حضرت یوسف سے میں نے پوچھا کہ زلیخا نے جب آپ کے کرتے کو پکڑا تھا تو کیسے پھٹا تھا؟ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا چوڑائی میں پھٹا تھا۔ کس میں پھٹا تھا؟ کیا تحقیق ہے ہمارے بزرگوں کی، اب کوئی ہے نہیں اس کو غلط کر کے دکھائے۔ ہمارے بزرگ تو ایسے تفسیر کرتے ہیں اور ایسی وضاحت کرتے ہیں کہ چلو امام بخاری کے بارے میں تو یہی بھی کہتے ہیں، کسی نے پوچھا امام بخاری کی حدیث کیسے صحیح ہے، پوچھو دیگر علماء سے، پوچھو مکاتب فکر کے،
امام بخاری کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے؟ وہ کہتے ہیں سن، میں جب وضو کرتا، غسل کرتا، خوشبو لگاتا اور پھر حدیث، بعض اوقات کسی حدیث کے بارے میں مجھے شک ہوتا تو اللہ کے نبی خود کرم فرماتے، خواب میں تشریف لاتے اور میں پوچھتا تو اللہ کے نبی فرماتے یہ حدیث صحیح ہے، لکھ دے۔ اب سنیں، وہیں شاہ عبدالعزیز دباغ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، آپ سے ایک سوال ہوا کہ ایک بزرگ ہیں، وہ کوئی درود کچھ عجیب سا پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ درود کی کچھ صیغے یوں پڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اللہم صلی علی من منہ ان شکت الاسرار۔ درود شریف کچھ یوں پڑھتے ہیں، اس کا حضرت کیا مطلب ہے؟ اس درود کا معنی بھی کیا ہے؟ اس کا درود کا معنی پہلے سنیے گا۔ اس درود کا معنی ہے اے اللہ اس ذات پہ اپنی رحمت بھیج جن کی وجہ سے سارے اسرار کھل گئے، جن کی وجہ سے سارے اسرار نہیں سب آ جائے کہ اس ذات پہ بزرگ درود کیسے پڑھ رہے ہیں؟ اس ذات پہ درود علی من منہ ان شکت الاسرار، جن کی وجہ سے اسرار کھل گئے، راز کھل گئے، جن کی وجہ سے اسرار کھل گئے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک کہا، میرے محبوب ہیں ہی ایسے جن کی وجہ سے سارے اسرار کھل گئے۔ فرمایا جب اللہ نے چاہا کہ زمین کو پیدا فرمائے تو اللہ نے زمین پیدا فرمائی، اس کے بعد جب خدا کا ارادہ بنا کہ ساری کائنات کو بنائے، اوپر زمین میں کسی شے کو بسائے، تو سب سے پہلے اللہ نے زمین پر 70,000 فرشتہ بھیجا۔ کتنا بھیجا؟ اس کے بعد پھر اس کے وہ دستہ جب پہنچ گیا پھر فرمایا 70,000 فرشتہ بھیجا، وہ بھی چلا گیا تو تیسرا 70,000 فرشتہ بھیجا۔ عرض کی شاہ عبدالعزیز دباغ سے بزرگوں نے حضور ان فرشتوں کا کام کیا تھا؟ فرمایا پہلا جو دستہ آیا تھا یعنی 70,000 فرشتہ، اس کے ذمہ ڈپٹی تھی کہ وہ پوری زمین کے ارد گرد طواف کرے اور اپنی زبان پر رسول اللہ کی ذات پہ درود و سلام پڑھے۔ نبی کی ذات پہ کیا پڑھے؟ درود و سلام پڑھے۔ اللہ اکبر۔ درود و سلام ذکر ہی ایسا ہے کہ جو ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ دیتا ہے۔ علامہ یوسف نبہانی، میں حدیث کو یہ بیان کر کے پھر سناتا ہوں علامہ یوسف نبہانی نے کیا لکھا ہے۔ اب سنیں، فرمایا پہلا دستہ کیا کرتا ہے؟ پہلے دستے کے ذمہ اللہ نے لگا دیا نبی کی ذات پہ درود پڑھنا۔ وہ 70,000 فرشتے کی ڈپٹی ہے، وہ زمین پہ پہلے گھومتا رہا اور 70,000 فرشتے کے ذمہ یہی کام تھا کہ وہ نبی کی ذات پہ درود و سلام پڑھے، یعنی نبی کا ذکر کرے، ہر جگہ پہ جا کے نبی کا نام لیے۔ اس کے بعد دوسرا دستہ جو 70,000 فرشتے کا ہے، اس کے ذمہ تھا کہ وہ ویسے اپنے ایک دوسرے کے سامنے نبی علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ بیان کرے۔ لوگ کہتے ہیں میلاد صحابہ نے تو منائی نہیں، بڑے معذرت کے ساتھ کروں جی، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ کس نے نہیں منائی؟ صحابہ نے تو منائی نہیں، تو یہ کہاں سے؟ اگر کوئی ثبوت ہے تو دو بھی جی، میلاد کس نے منائی؟ تو اگر میلاد کا یہ معنی ہو جو ہمارے قاری صاحب بیان فرما گئے، اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ میلاد اسی کو کہتے ہیں ہم لوگ کہ جس میں رسول اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے نبی کے اوصاف حمیدہ ہوں، سرکار کے اوصاف بیان کیے جائیں، اسی کا نام میلاد ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارا ڈھول ڈھمکوں سے کوئی واسطہ کوئی نہیں، ایویں ہمارے اوپر چڑھ گیا بھئی یہ جو ہم لوگ کب کہا ہے ہم لوگوں نے بھئی یہ ناچنا گانا میلاد ہے؟ کبھی کہا ہے؟ کسی صحیح عالم دین سے سنا ہے کہ جس نے یہ ذکر کیا ہو یا تائید کی ہو؟ نہیں کیے۔ ہم لوگ سننی ہیں، ہمارا تو بچہ بھی کہے گا یہ تو ایسے شغل پر انہوں نے بنایا ہوا ہے، ہمارا میلاد سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم نے کب کہا ہے کہ یہ ڈھول ڈھمک کے بناؤ تو میلاد ہوتا ہے؟ اگر کوئی کر رہا ہے تو ممکن ہے کوئی اور مسلک کا بندہ ہوگا، جیسے آج کل ہمارے اوپر تہمت ہے کہ یہ مزاروں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ خود ایمان سے کہو کبھی کسی صحیح عقیدے والے نے مزار کے آگے سجدہ کیا ہے؟ کبھی مزار کو اس نے خدا سمجھا ہے؟ یہ تو تہمت ہے ہمارے اوپر، جیسے ابھی ہمارے اوپر تہمت ہے کہ یہ لوگ جو ہے نبی کی علم غیب کو ذاتی سمجھتے ہیں۔ کس نے کہا ہے؟
اور یہ کہتے ہیں نبی کو خدا سے ملا دیتے ہیں. کس نے ملایا ہے؟ ہمیں وہ جگہ تو دکھا، ہمیں وہ روایت تو دکھا جس میں ہم نے بیان کی ہو، کسی ہمارے علماء نے بیان کی ہو. یہ ہمارے یا کچھ ان لوگوں کو پکڑتے ہیں جو جہلا ہیں، اور جہلا کی عادتوں کو پکڑ کے اہل سنت عقیدہ ہے. ایسے اہل سنت کب عقیدہ ہے؟ کتنی خوبصورت سی محفل سجی ہے کہ نہیں ہے؟ ہے وہ کہ نہیں ہوئی؟ اس محفل میں تلاوت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ اس محفل پاک میں اللہ کا ذکر ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ دوران خطبہ میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ تو قرآن پڑھا گیا کہ نہیں پڑھا گیا؟ نعت شریف پڑھی گئی کہ نہیں پڑھی گئی؟ تو یہ کیا ناجائز ہے؟ یہ کون سا ذکر ہے جو ناجائز ہے؟ تو میلاد اسی کو تو کہتے ہیں. اور آپ کہیں کہ میلاد شریف کا مطلب کوئی اور ہوتا ہے. ہم نے کہا نہیں، میلاد ہے ہی یہی، اور اگر یہی تو ہمارا درس ہے، ہر سٹیج پہ درس ہے. حضرت اگر تو نعت مصطفیٰ سننے کے لیے میلاد مناتا ہے تو اپنا حلیہ بھی میلاد کی شکل میں سیرت مصطفیٰ اپنا کے دکھا، تاکہ لوگ تمہیں جاگتے دیکھتے کہیں کہ یہ مسلمان جا رہے ہیں اور یہ عاشق رسول جا رہے ہیں. اور میرے مرشد نے کہا تھا قیامت والے دن بھی سنی پہچانے جائیں گے. قیامت والے دن بھی سنی. ہر مسجد میں ہمارے ذکر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہر مسجد میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بزرگوں کے دیکھو ہر جگہ پہ ذکر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سرکار سلمہ کی نعت پڑھی جاتی نہیں تو میرے مرشد فرماتے ہیں نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. قیامت والے دن انداز ہی نرالے ہوں گے. اور مولوی اشرف علی تھانوی نے خطبات کے اندر ذکر کیا ہے. اس نے کہا اگر مجھ سے پوچھتے ہو کہ ذکر مصطفیٰ اگر میلاد ہے جیسے کہ ان کے علماء کہتے ہیں، تو پھر میں کہتا ہوں فقط دنیا میں نہیں، قیامت والے دن ہوگی بھی ساری میلاد مصطفیٰ. یہ لکھا ہے میرے پاس پڑھی ابھی بھی کتاب. اس نے کہا اگر تم یہ کہتے ہو نا کہ جیسے صحیح معنوں میں ہے، اس نے کہا جولا تو کہتے پھریں، لیکن صحیح معنوں میں اگر ان کے علماء کہتے ہیں کہ ذکر مصطفیٰ میلاد ہے، تو اگر ذکر مصطفیٰ کا نام میلاد ہے تو تم تو فقط دنیا کی بات کرتے ہو. کل بروز قیامت میدان معاشر لگے گا اس لیے کہ شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. سمجھ آئی؟ اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے اگر قیامت میں مان گیا. اگر ادھر ذکر نہ کرے تو قیامت والے دن تو پھر ماننا ہی پڑے گا. کیا یہ علیحدہ جائیں گے؟ جب حدیث پاک میں واضح الفاظ ہیں کہ ساری قومیں حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے پیغمبروں کے پاس جائیں گے، علیہم السلام کے پاس جائیں گے، اور سارے کہیں گے اذهبوا الی غیری. رسول اللہ کی در پر آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ اس وقت یہ ذکر کرنے والے کدھر جائیں گے؟ ادھر ہی تو جائیں گے. تو پھر کیا کہیں گے؟ اسی لیے میرے امام نے کہا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے اگر قیامت میں مان گیا. اور پھر فرمایا اور تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی، منکرو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. اس کے توسل سے تمہیں اسلام ملا ہے، ان کے توسل سے تو تمہیں زندگی ملی ہے، ان کے توسل سے تو تمہیں وقار اور عزت شہرت مقام اور مرتبہ ملا ہے. تو وہیں سن کے حدیث سنا رہا ہوں. حضرت شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں 70,000 فرشتے کی خدا نے ڈپٹی لگا دی، اور یہ ڈپٹی تھی کیا کریں؟ مقام مصطفیٰ بیان کریں. کیا بیان کریں؟ اور اگلے جو 70,000 فرشتے کی ان کا کیا ہے؟ انہوں نے کہا نبی کے نور کا تذکرہ کریں. اور اس وقت انہوں میں جو نور کی محفل سجی تھی نورانیوں کے اندر، تو اس وقت نور مصطفیٰ جلوہ گر تھا، اور وہ نور مصطفیٰ جلوہ گر تھا. وہ ایسی محفل تھی جس میں نہ تو نہ میں کوئی نہیں، صرف نورانی مخلوق تھی، اور اللہ کے نبی کا تذکرہ ہو رہا تھا. اس کا تذکرہ کرتے ہوئے میر خسرو نے کہا تھا نمیدانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم، نمیدانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم، بہر سر رقص بسمل بود نمیدانم چے منزل بود. فرمایا میں نہیں جانتا، ایک دن رات کو میں پہنچ گیا. بزرگ پہنچ جاتے ہیں نا، بزرگ پہنچ جاتے ہیں کہ نہیں پہنچ جاتے؟ بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں، بلے شاہ صاحب قصوری رحمت اللہ علیہ، ہم نے بلے شاہ صاحب کو یہ گنگروں والا بنا کے رکھے، معاذ اللہ ہمیں بنا کے رکھے. پڑھو تو صحیح بلے شاہ صاحب کا کلام تو پھر پتہ چلے بے کیا کہہ گئے. میں کن فیکون جدوں آکھیا سی اسی بھی کولو ہاسی. جدو کن فیکون اللہ فرما رہا تھا اس وقت میں بھی موجود تھا. نہیں سمجھ آئی؟
کون فیکون جڑا کہ فرمایا تو میں بھی تے تاجدار گوڑا نے فرمایا کون فیکون تے کل دی گل ہے اسی اگے پریت لگائی ہو. پیر میرے علی شاہ صاحب تھوڑا آگے سے نکلے کہنے لگے کون فیکون تے کل دی گل ہے حضرت. کائنات بنانے سے پہلے تو اللہ بس کون تھا. پھر بات چھڑ پڑی ہے، پھر ذوق والے ہیں، میں بات کروں تو کدھر جاؤں. کسی نے کہا تھا کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم لوگ پیر کیوں کہتے ہیں شہباز لا مکانی. کیا کہتے ہیں؟ یہ ہم نے کوئی لقب تو نہیں دیا، یہ آپ کا بہت پرانا لقب ہے، شہباز لا مکانی. جملہ سنیے گا، شہباز پرندے کو کہتے ہیں، یہ ایک باز ہے بہت بڑی اونچی پرواز کرتا ہے. تے لا مکانی مکان نہیں، لا مکانی، لا مکان کی پرواز کرنے والا شہباز. تو کسی نے پوچھا آپ سیدنا غوث اعظم لا مقام میں کہاں گئے؟ لا مقام میں غوث اعظم کہاں گئے؟ پھر آپ کو شہباز لا مکانی کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا عین الفقر پڑھ، عین الفقر پڑھ. حضرت سلطان العارفین سلطان بہو رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں آپ کو لا مکانی اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ نبی کی اولاد ہے. جب محبوب خود لا مقام میں گئے تو اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ ساتھ لا مقام میں گئی. کیا نہیں گئی؟ کہ تاجدار گولڈا سے کسی نے پوچھا تھا، وہی بیان ہے، اے میرے علی شاہ انگریز کی حکومت ہے، مرزا قادیانی کے مقابلے میں آپ نکلے، آپ کو ڈر نہیں لگا؟ گھبرائے نہیں آپ فرمائے میری حفاظت کا ذمہ اللہ نے قرآن میں لے رکھا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ میری حفاظت کا ذمہ اللہ نے کس میں لے رکھا ہے؟ قرآن پاک میں. اب لوگوں نے کہا کہاں سے؟ فرمایا واللہ یعصمک من الناس. قرآن کہتا ہے اے محبوب اللہ لوگوں سے تیری حفاظت فرمائے گا. تو ساتھ بیٹھے ہوئے مولویوں نے کہا حضور یہ تو اللہ کے نبی کے بارے میں حکم آیا ہے، یہ تو محبوب علیہ السلام کے بارے میں حکم آیا ہے، آپ کا ذکر کدھر ہے؟ فرمایا کاف کے اولے میں آل محمد بھی موجود ہے. لفظ کاف مخاطب کی ضمیر ہے. آپ ایمان سے کہیں ہمارے آباء و اجداد کی پشتوں میں ہم لوگ تھے کہ نہیں تھے؟ کہو نا یار، تھے تو ابھی موجود ہیں. تو آباء و اجداد کی پشتوں میں ہم تھے کہ نہیں تھے؟ تو پھر سنو نبی کی پشت میں اہل نبی ہوئے کہ نہ ہوئے؟ تو جب اللہ نے حفاظت نبی کے ذمہ لیا تو آل محمد کا بھی ذمہ لیا ہے. ہم کیوں گھبرائیں؟ اور پھر آگے کہا کہ جو ختم نبوت کے لیے کام کرتا ہے میرے نبی علیہ السلام کا ہاتھ مبارک اس کی پشت پہ ہوتا ہے. ختم نبوت کے لیے جو کام کرتا ہے. پیر میرے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اور اسی جگہ آپ نے فرمایا تھا. مرزے نے چیلنج کر دیا آپ کو، چیلنج کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ مرزے نے چیلنج کیا آپ کو، آپ مسکرا پڑے. فرمایا اس کا چیلنج کرنا اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے. اس کا چیلنج کرنا اس کے خود چیلنج کرنا، باقی دلیلیں ایک طرف رکھ، چیلنج کرنا یہ خود چیلنج مجھے کر رہا ہے نا، چیلنج یہ چیلنج کرنا اس کا جھوٹے ہونے کی دلیل ہے. کسی خادم نے پوچھا حضور وہ کیسے؟ فرمایا نبی جو چیلنج کرتا ہی نہیں سمجھ آئی، اوپر گزر گئی. بات سنیے گا، نبی کسی بھی اپنے امتی کو چیلنج، اگر یہ سچا ہوتا تو یہ چیلنج نہ کرتا. انہوں نے کہا حضور نبی کیوں چیلنج نہیں کرتا؟ فرمایا نبی جانتا ہے مجھ جیسا کوئی ہے ہی نہیں سمجھ آئی کہ نبی جانتا ہے کہ مجھ جیسا کوئی نہیں. اگر نبی اور امتی برابر ہو جاتے تو پھر چیلنج مقابلے والے کو کیا جاتا ہے. نبی جانتا ہے خدا نے مجھے اتنا مقام دیا، مرتبہ دیا کہ میرے مقام اور مرتبے کے مقابلے میں یہ لوگ نہیں آ سکتے، اس لیے نبی چیلنج نہیں کرتا. سنیے میں اپنے بیان کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں، سمیٹ رہا ہوں. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر عام ہوا کہ نہ ہوا؟ اللہ کا وعدہ پورا ہوا کہ نہ ہوا؟ اللہ نے فرمایا محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تو جہاں نبی کا ذکر کرنے والا کوئی نہ ہو دنیا میں بظاہری، تو اللہ تعالیٰ ایسا معجزہ ظاہر فرماتا ہے کہ حیران رہ جاتا ہے دنیا. نہیں سمجھ آئی؟ اب یہ کیسے ذکر کرتے ہیں؟ اب سنو ایک روایت، الحاوی کے اندر ایک روایت موجود ہے.
امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت نے نقل کیا کہ ایک عورت مشرکہ تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کے مابین تشریف فرماتے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس بین اصحابہ، اللہ کے نبی صحابہ کے درمیان تشریف فرما رہے ہیں، فمرت امرأۃ مشرکۃ ومعہا صبی، ایک مشرکہ عورت کا نبی کی مجلس سے ساتھ گزر ہوا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے تو اس کا گزر ہوا، اس کے ساتھ اس کا ایک بچہ بھی تھا، چھوٹا سا بچہ جو اس نے سینے سے لگایا ہوا تھا مشرکہ عورت نے، اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف دیکھ کے نا چہرہ تھوڑا سا ترش کیا، یعنی یوں سمجھو کہ منہ مچوڑا، اللہ معاف کرے، اس طرح کہ بندہ کسی چیز کو کراہتن دیکھتا ہے۔ عربی زبان میں لفظ استعمال ہوئے ہیں آباست، آباسا یبعاسو کا معنی ہوتا ہے ترش رو، چہرے کا مچوڑنا، یعنی کسی کو ناپسند کرنا۔ جیسے ہی اس عورت نے نبی علیہ السلام کی طرف دیکھا تو اس نے چہرے کا منہ اپنا پھیر لیا، جیسے ہی پھیرا اللہ تعالیٰ نے، اللہ اکبر، خدا کو کدھر برداشت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کدھر برداشت کرے کہ میرے محبوب کے خلاف کوئی بات کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو طاقت گویائی دی، بچہ حرکت میں آ گیا، اور وہ بچہ کتنا تھا؟ راوی کہتے ہیں دونا شہرین، 2 ماہ سے کم بچہ تھا، 2 ماہ سے بھی۔ بچے نے حرکت کی، تارا کا صدیہ، عورت کے سینے کو چھوڑ دیا، بچے نے اپنی ماں کے سینے کو چھوڑ دے، مشرکہ عورت کا بچہ ہے، اور جب اس کی ماں نے نبی کی طرف ایسی بری نظروں سے دیکھا تو بچے کو خدا نے ایسی طاقت دی، بچے نے جبش کھائی اور ماں کے سینے کو چھوڑا، اور ماں کو مخاطب کر کے بچے نے کیا لفظ کہے، حدیث کے الفاظ ہیں، بچہ ماں کی طرف مخاطب ہو کے کہتا ہے یا ظالمۃ نفسہا اتابسین فی وجہ رسول اللہ، اے جان پہ ظلم کرنے والی، تمہیں احساس ہے نبی کی طرف دیکھ کے منہ موڑتی ہے؟ بچہ بول اٹھا، کیا دیکھتی ہے تو نبی کی طرف دیکھ، چہرہ ایسے کرتی ہے؟ جب اس نے بچے کا مخاطب ہونا، اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر، اصل چہرہ ہی ایسا ہے نبی علیہ السلام کا، کون کہہ سکتا ہے کہ نبی کے چہرے کو دیکھ کے، اللہ اکبر۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی کا قول ہے کہ میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا، زیارت ہو گئی نا خواب میں، اور سرکار نے فرمایا تھا من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، مسلم کی حدیث ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب مجھے جاگتے ہوئے دیکھے گا۔ اب حضرت اس کے جاگ کھل گئے، نصف نصیب آ گئے، اس نے خواب میں رسول اللہ کی زیارت کر دی۔ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ، حضرت یوسف کا بڑا حسن ہے، بڑا تذکرہ ہے، یوسف علیہ السلام کا حسن بڑا کمال کا ہے، اتنا کمال کا ہے کہ اگر بھوکا آدمی یوسف علیہ السلام کا دیدار کر لیتا 3 ماہ تک اس کو بھوک نہیں لگتی تھی۔ ہر نبی کو کوئی کمال اس کو معجزہ عطا ہوا، حضرت یوسف کو حسن کا معجزہ عطا فرمایا اللہ نے، اتنا کمال کا حسن ہے یوسف علیہ السلام کا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام پردہ کر کے چلا کرتے تھے، یعنی نقاب اوڑھ کے، جیسے عورتیں پردہ کر کے چلے کرتے، کیونکہ کوئی دیکھ لیتا تو کوئی بیہوش ہو جاتا۔ تو یا رسول اللہ، آپ کے چہرے کو دیکھ کے تو کوئی پیاس نہ کسی کی فوت ہی نہیں ہوا، بیہوش ہی نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے چہرے پر 70,000 بشریت کا لباس اولا دیا، حجاب۔ فرمایا میرے حسن پر 70,000 کا، اور اس بات کی تائید حدیث پاک میں ہوتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا تھا، زلیخا تو بڑی فدا ہو گئی تھی حضرت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حسن پر یوسف کے، فرمایا اس نے میرے محبوب کو جو نہیں دیکھا تھا، فرمایا اس نے میرے، تو کسی نے کہا، علامہ عبدالرحمن جامی کہتے ہیں کسی نے حضرت زلیخا کی قبر پہ جا کے کہا، اے زلیخا تو یوسف کے حسن پہ فدا ہو گئی تھی، تو یوسف کے حسن پہ فدا ہو گئی تھی، اب عرب کا چاند نظر آیا ہے، ایسا حسین ہے کہ لوگ دیکھ کے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔
تو یوسف کے حسن پہ. تو علامہ عبدالرحمن جامی کہتے ہیں قبر سے آواز آئی، یوسف زلیخا کی قبر سے، کہنے لگی سنو یوسف کا حسن ایک وصف تھا، اب تو خود ذات آ گئی ہے. نہیں جملہ بہت بڑا کہہ گیا میں نے حسن کی ذات کہا. یہ لوگ اشارہ سمجھ بیٹھتے ہیں معاذ اللہ خدا، نہیں حسن کی ذات آ گئی ہے. پہلے حسن کا ایک حصہ آیا تھا، اب حسن کی ذات آ گئی. اور سن حدیث المواہب الدنیا کے اندر نبی کا حسن، نبی کا نور میرے نبی کے نور سے بنا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی تجلیات نبی کے نور پہ ڈالی اور نور کو آ گیا پسینہ، اور پسینے کے قطرے جب نیچے گرے ایک ایک قطرے سے اللہ نے ایک ایک نبی کا نور بنا دیا. محمود غزنوی کی ملاقات ہو گئی. محمود غزنوی ملاقات، پہلے بادشاہ بزرگوں کے پاس جایا کرتے تھے، آج کل بادشاہ نہیں جاتے. میں ان کو ایر بیٹھ گیا، تب تو نقصان ہو گیا ان کو. پہلے بزرگوں کے پاس جاتے تھے، ان سے سبق سیکھتے تھے. محمود غزنوی جنگ کر رہے تھے، دوران جنگ تو ان کو شکست ہونے لگی محمود غزنوی کو. تو آپ کو پیچھے پیچھے سے سپہ سالار نے کہا حضور شکست کھانے لگے ہیں. وہ تو آگے چڑھا ہے. اب میں میرے اس گھوڑے کس طرف ایک جگہ پہ ایک گٹھڑی ہے، وہ صندوق گٹھڑی میرے پاس لیا. دوران جنگ وہ لے آئے، اس کو اس نے کھولا، وہاں سے کرتا نکالا. کیا نکالا؟ کرتا، پرانا سا پھٹا پرانا کرتا ہے، وہ نکالا، یوں خدا کی بارگاہ میں پیش کیا، اس کو بند کر کے رکھ دیا. اللہ نے جنگ میں فتح عطا کر دی. جنگ میں کیا عطا کر دی؟ اللہ اکبر. وہ کرتا کس کا تھا؟ وہ کرتا ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کا تھا. ابو الحسن خرقانی وہ بزرگ ہیں جو بایزید بسطامی کے اپنے آپ کو مرید کہتے ہیں. ویسے اگرچہ 300-400 سال کا فاصلہ ان کے درمیان، سلسلہ اویسیہ کے طور پر کہ جو ڈائریکٹ سیدھا ہاتھ پہ بیعت نہ ہو بلکہ فاصلے کے ساتھ، یہ حضرت فیض جتنا بھی ہے بایزید بسطامی کا ہے ان کے پاس. تو محمود جب جنگ جیت کے واپس آیا نا، تو حضرت محمود غزنوی جب پوچھنے آیا نا حضرت ابو الحسن خرقانی کے پاس، تو جو ہی داخل ہوا تو ابو الحسن خرقانی مسکرا کے کہتے ہیں اے محمود، کیا دنیا کی خاطر تو خدا کی بارگاہ میں میرا کرتا پیش کر دیا؟ تو نے ایک دنیا کی جنگ کی خاطر میرا کرتا خدا کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کر دیا. فرمایا اے معبود جانتا ہے میرا خدا کے ہاں مقام کیا ہے؟ جانتا ہے تم میرا مقام کیا ہے؟ فرمایا خدا کی قسم اگر اس دن تو خدا کی بارگاہ میں میرے کرتے کا وسیلہ پیش کرتا اور کہتا یا اللہ محمود ابو الحسن خرقانی کے کرتے کا واسطہ ساری کائنات کو مسلمان کر دے، تو خدا ساری کائنات کو مسلمان کر دیتا. ساری کائنات کو کیا کر دیتا؟ لوگ کہیں گے کرتے کا کیا کمال ہے؟ میں نے کہا پڑھ سورہ یوسف. کرتے کا کمال ہے کہ نہیں ہے؟ سلطان العارفین سلطان بہو رحمت اللہ علیہ بیمار ہو گئے. ایک حکیم تھا ہندو، اس کے پاس گئے لوگ کہ حضرت ہمارے حضور بیمار ہیں. کہنے لگے میں نہیں آتا. جو بھی حضرت ابو الحسن کس کو سلطان بہو کو دیکھتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے، وہ تو کلمہ پڑھا دیتا ہے. پھر کیا کریں گے؟ حضرت صاحب بڑے بیمار ہیں. کہنے لگے ان کی قمیض لے آؤ. سلطان بہو سے خادموں نے عرض کی حضور وہ حکیم قمیض مانگ رہا ہے. سلطان بہو مسکرا کے کہتے ہیں یہ قمیض بھی تو میری ہے. نہیں سمجھ آئی؟ یہ قمیض بھی تو ایسے بھئی عام بندے کی قمیض ہے، یہ قمیض بھی تو سلطان بہو کی ہے. میں اگر میں نہ گیا تو میرا کرتا بھی اس کو کلمہ پڑھا دے گا. اور میں یہ قرآن کرتے کی تفسیر اب اٹھاؤ تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں میں اللہ کے ولی کا کرتا قیامت والے دن خدا کے حضور کھڑے ہو کے ناز کرے گا. ناز کرے گا. کرتے کا نیچے والا حصہ تے اوپر والا حصہ آپس میں مکالمہ کریں گے. یہ روایت موجود ہے. تفسیر البیان علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں نیچے والا تے اوپر والا حصہ کرتے کا، ایک ولی کے کرتے کا حصہ آپس میں کلام کریں گے. ایک کہے گا میں بڑا خوش قسمت کہ اس ولی کے جسم سے ٹچ ہوتا تھا، مس ہو گیا.
دوسرا کہے گا میں بھی بڑا خوش قسمت کہ نبی اس ولی کے جسم پہ وہ سج رہا ہوتا تھا، لوگوں کی نظریں پہلے مجھ پہ پڑتی تھیں، ولی کی وجہ سے میرا بھی مقام بڑھ جاتا۔ سنو، کرتے کا عام مقام نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قمیض دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ اور لوگ کہتے ہیں کیسے؟ نبی نے پتہ کیا کہا تھا؟ جاؤ حضرت یعقوب کو کہو، میرے والد گرامی کو، کہ اس قمیض کو اپنی آنکھوں سے لگا، خدا بینائی عطا کر دے گا۔ اچھا حضرت، دو مسئلے حل کیے آپ نے۔ کتنے مسئلے حل کیے؟ دو۔ پہلے یہ کہ قمیض میری لے جا، علامہ صاحب آپ آگے آ جائیں، آپ کیوں پیچھے بیٹھے؟ یعنی ایک قمیض میری لے جا، قمیض کرے گا کون؟ نہیں سمجھ آئی؟ سورہ یوسف تو پڑھو حضرت، قمیض میری لے جا تو خدا تمہیں اس بنائی عطا کرے گا۔ دو سوال ہیں ہمارے۔ ہم نے کہا حضور بڑی معذرت کے ساتھ، اگر خدا نے بنائی دینی ہے تو قمیض کے بغیر کیوں نہیں دی؟ نہیں سمجھ آئی؟ خدا نے ہی بنائی اگر دینی ہے تو پھر قمیض کے بغیر کیوں نہیں دی؟ اور اگر قمیض کی بنا بغیر دینی تھی تو پھر قمیض کیوں بھیجی؟ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اللہ کے نبی نے سمجھا دیا، دیتا خدا ہے لیکن کسی کے وسیلے سے دیتا ہے۔ دیتا خدا ہی ہے، کس نے انکار کیا خدا نہیں دیتا، لیکن دیتا کسی کے وسیلے سے ہے۔ اور کسی کا وسیلہ بھی تو کسی منہ والے کا پیش کرو نا۔ اپنا منہ ہے کہ خدا کی بارگاہ میں پیش ہوں تو پھر کسی منہ والے کی تو پیش کریں گے۔ فرمایا میرے اعمال تو بخشش کے نہ تھے پھر بھی نصیر، کہ میرے آقا نے سفارش تو خدا مان گیا۔ ہم کہنے لگے قمیض کا بھی بڑا مقام ہے۔ اور محمود غزنوی نے، اصل بات کی طرف آؤں، بیان ختم کروں گا، حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے محمود کو کہا، محمود نے سوال کیا محمود غزنوی نے کہ اے ابو الحسن اپنے پیر کے بارے میں کوئی بات سنا۔ میں نے بتایا کہ آپ بایزید بستامی کے مرید ہیں رحمت اللہ علیہ، اور بایزید بستامی وہ شخصیت ہیں جو برملا کھڑے ہو کے کہہ سکتے تھے لوگوں مسلمان مجھ جیسے ہوتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ آج کوئی بندہ کھڑے ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ مسلمان مجھ جیسا ہوتا ہے، مجھ جیسا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن بایزید وہ بزرگ ہیں جو یہ اعلانیہ کہہ سکتے تھے کہ اے لوگوں اگر مسلمان دیکھنا ہے تو مسلمان مجھ جیسے ہوتے ہیں۔ اسی لئے اس دور میں کسی کافر کو کسی نے کلمے کی دعوت دی تھی، اس نے کہا اسلام کیا ہے؟ اس نے کہا اگر اسلام ہے ایسا جیسے بایزید ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ تو پھر فرمایا بڑا مقام والا ہے، ہم تو اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ تو اگر تم جیسے لوگوں کا مسلمان اسلام ہے تو پھر تو جیسے ہم مکسنگ ہوتی ہے، جیسے آج کل ہر بات مانو، کہتے ہیں کسی کو ناراض ہی نہیں کرنا، کوئی کو کہتے ہیں انسانیت کا بڑا درد اٹھتا ہے لوگوں کو۔ کس کا؟ اب یہ فرانس والے نا کوئی گالی دے رہے ہیں، انسان تو ہیں، تمہیں بڑی انسانیت کی درد آ گئی۔ پہلے یہ سمجھے انسانیت اس کی قبول بھی ہے خدا کی بارگاہ میں یا نہیں؟ جو نبی کا نہیں وہ اس کی انسانیت قبول ہی کوئی نہیں، اس سے تو بدترین شخص ہے وہ جو نبی کا گستاخ ہے۔ انسانیت کدھر سے آ گئی حضرت؟ محبت ذوق پہلے تھی یہ تو رکھ۔ ابو الحسن سے پوچھا بھی تیرے پیر کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا میرا پیر کا یہ مقام ہے کہ جو میرے پیر کو دیکھتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے۔ میرے پیر کو جو دیکھتا ہے کیا ہو جاتا ہے؟ ابو الحسن کیونکہ محمود غزنوی بادشاہ ہے تو کہنے لگا حضور پھر تیرا تو پیر کہیں معاذ اللہ نبی سے بھی بڑھ گیا۔ یہ تفسیر رول بیان میں علامہ اسماعیل حقی نے یہ روایت نقل کی۔ انہوں نے کہا کیوں جی؟ کیونکہ نبی علیہ السلام کو ابو جہل نے دیکھا مسلمان نہیں ہوا، ابو لہب نے دیکھا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے ہدایت نبی کی اختیار میں ہوتی نہیں ہے معاذ اللہ، اسی لیے مسلمان نہیں ہوتے، اس کو سمجھ نہیں ہے۔ ابو الحسن پڑھے گا تو سمجھ آئے گی نا۔ ہاں جی، اس نے کہا بھی کیا ہوتا ہے؟ ابو لہب نے دیکھا، ابو جہل نے دیکھا، شیبہ رتبہ نے دیکھا، لیکن مسلمان نہیں ہوئے۔ وہ تو مسلمان نہیں ہوئے۔ آپ کہتے ہیں میرے پیر کا مقام ہے جو اس کو دیکھتے مسلمان ہے۔ فرمایا اے محمود پتے کی بات بتاؤں؟ اس نے کہا جی بتاؤ۔ فرمایا انہوں نے نبی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ ابو لہب نے، ابو جہل نے، شیبہ رتبہ نے میرے نبی کو دیکھا ہی نہیں۔ فرمایا خدا کی قسم اگر وہ میرے نبی کو دیکھ لیتے وہ بھی مسلمان ہو جاتے۔ آپ کہتے ہیں کیسے؟ فرمایا اگر میرے نبی کو دیکھا تو ابو بکر صدیق نے دیکھا ہے،
میرے نبی کو دیکھا تو عمر فاروق نے دیکھا ہے، میرے نبی کو دیکھا تو مولا علی نے دیکھا ہے، میرے نبی کو دیکھا تو عثمان غنی نے دیکھا ہے، میرے نبی کو دیکھا تو حضرت عباس نے دیکھا ہے، میرے نبی کو دیکھا تو حضرت امیر معاویہ نے دیکھا ہے، میرے نبی کو دیکھا تو صحابہ کرام نے دیکھا ہے۔ اگر ان لوگوں نے دیکھا ہے تو فقط محمد بن عبداللہ سمجھ کے دیکھا ہے، اگر وہ محمد رسول اللہ سمجھ کے دیکھتے تو خدا کی قسم وہ بھی مسلمان ہو جاتے۔ اب تو فیصلہ ہی حل ہو گیا، لوگوں کی نظریں میں کتر پہنچ گئے، ہم کہتے ہیں نبی کی طرف دیدار کیے ہی نہیں ہے، اسی لیے تو کہا گیا کہ صحیح ایمان اور اخلاص کے ساتھ نبی کی ذات کو دیکھا کہ نہیں کیا؟ اگر ابو بکر صدیق نے کیسے دیکھا تو پھر مقام ہی کیا پایا، دیکھا کیسے تو مقام ہی کیا؟ یہ منبہات ابن حجر میں ہے، تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ منبہات ابن حجر میں ہے کہ سرکار نے فرمایا مجھے دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں۔ دنیا کی کتنے چیزیں پسند ہیں؟ 3 چیزیں مجھے دنیا کی پسند ہیں۔ آپ نے فرمایا پہلی چیز کہ نماز پسند ہے مجھے۔ اب جس کو بھی نبی سے محبت ہوگی وہ کہے گا مجھے بھی نماز پسند ہے، ورنہ یہ جھوٹی دعوت ہے۔ محبوب کی چیز کو بندہ پسند نہ کرے تو وہ محب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ وہ عاشق ہو سکتا ہے جو نماز نہ پڑھے؟ نہ، نماز تو وہی پڑھے گا جس کو رسول سے محبت ہوگی۔ دوسری آپ نے فرمایا خوشبو پسند ہے مجھے۔ دنیا کی دوسری چیز کون سی پسند ہے؟ تیسری آپ نے فرمایا کیونکہ اس وقت جیسے ابھی قاری صاحب بیان فرما رہے تھے، اس وقت عورت کو تذلیل، ذلت، رسوائی کے ساتھ دیکھا جاتا تھا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے عورت دنیا کی پسند ہے، تاکہ نبی جب یہ جملہ کہہ دیں تو عورت کا مقام لوگوں کی نظروں میں اہمیت آ جائے۔ آج لوگ بھولے بھالے اور ہمارے بھی لوگ چل پڑتی ہیں، یہ جو روشن خیال لوگ ہیں، کہتے ہیں اسلام نے عورتوں کے حقوق بیان نہیں کیے۔ میں نے کہا میرے نبی کہتے ہیں دنیا میں مجھے آئی عورت پسند۔ تو کہتے ہیں عورتوں کو حقوق نہیں ملے، وراثت کے مسئلے میں پڑھ، ساری عورتیں بیان، 8 عورتیں ہیں تو 4 مرد ہیں جن کو وراثت میں اللہ نے فرضی سے بیان کیے ہیں۔ یوسف کو ملا والا رکوع تو پڑھ، ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر اسلام عورتوں کو حق نہیں دیتا؟ حق دیتا ہے، جتنے عورتوں کو اسلام نے حق دیے کسی نے دیے ہی نہیں۔ یہ عورت کو بولا بالا سمجھ کے عورت کو گمراہ کر رہے ہوتے، اسلام نے تیرا حق چھین لیا۔ اسلام نے جتنا عورت کو حق دیا کسی کو نہیں دیا، کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں دنیا کی مجھے عورت پسند ہے، اس سے بڑی کوئی عورت کو کوئی اور عزت ملے گی؟ جب یہ بات ہو رہی تھی تو درمیان میں حضرت ابوبکر صدیق ہی بیٹھے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ دنیا کی مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، دنیا کی مجھے بھی۔ اب سن ابوبکر صدیق نے دنیا کی کون سی چیزیں پسند کی؟ اللہ اکبر۔ فرمایا پہلی النظر الی وجہ رسول اللہ، النظر الی، یا رسول اللہ دنیا کی مجھے سب سے پیاری چیز یہ ہے کہ میں والضحیٰ کے چہرے کو دیکھتا رہوں، واللیل کی زلفوں کا دیدار کرتا رہوں، اور وہ صورت جس کو تاجدار گوڑا دیکھ کے کہہ اٹھے تھے سبحان اللہ ما اجمالکا ما اکمالکا ما آسانکا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں، وہ صورت جس کو دیکھ کے لوگ گردنیں کٹا بیٹھے تھے۔ یا رسول اللہ مجھے بس یہی پسند ہے کہ آپ سامنے ہوں اور میں آپ کو دیکھتا رہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں۔ اور اگلے جملہ دوسرا سنیں تو یا رسول اللہ دوسری چیز مجھے پسند ہے انفاق و مالی علی رسول اللہ، انفاق و مالی۔ بڑے لوگ تمہیں کہیں گے میلاد پہ خرچہ نہ کرو، فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ کا لفظ ان لوگوں کو بڑا یاد ہوتا ہے۔ فی سبیل اللہ کسی اور چیز میں خرچ کر ڈالو، ان کو پتہ ہی کو نہیں جو فی سبیل اللہ ہے وہی تو رسول اللہ کا راستہ ہے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ ابوبکر صدیق سے نہیں پوچھا گیا اے ابوبکر تو نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اپنا مال میں فی سبیل اللہ خرچ کروں، تو نے تو کہا علی رسول اللہ، انفاق و مالی علی، حدیث کے الفاظ ہے انفاق و مالی علی، کہ میں اپنا مال رسول اللہ پہ خرچ کروں، کیونکہ ابوبکر جانتے تھے رسول اللہ پہ خرچ کرنا یہی تو فی سبیل اللہ ہے، یہی تو فی سبیل اللہ ہے۔ لوگ ایسے ہی کہتے تھے بھئی رسول اللہ اور اس کے رسول کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کو مقام ہی ایسا دیا، اپنی اطاعت رسول اللہ کی اطاعت۔
ہے کہ نہیں ہے؟ رسول اللہ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ نہیں کہا قرآن نے، ید اللہ فوق ایدی نہیں کہا قرآن نے، مارا میتا ازر میتا نہیں کہا قرآن نے، اے محبوب تو نے جو پھینکا تو نے نہیں پھینکا، میں نے پھینکا، اللہ نے پھینکا۔ اب بڑی بات ہے یار، سنو تو صحیح، قرآن تو پڑھو۔ اب ایسا مقام اور مرتبے والے رسول، جو ابوبکر صدیق کہتے ہیں تیسری میری خواہش ہے کہ میری بیٹی رسول اللہ کے نکاح میں آئے۔ جب ابوبکر صدیق نے 3 خواہشیں کی، خدا نے ابوبکر کو مقام دیا۔ اس لیے ابوبکر صدیق کا مقام بیان کر رہا ہوں کہ کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو خلیفہ بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ سنو ابوبکر صدیق کا کیا مقام ہے۔ فجر کی نماز کا وقت ہے، میرے نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، پہلی صف کے اندر ابوبکر صدیق موجود ہیں۔ اسی دورانیہ میں ابوبکر صدیق کے دل میں خیال آیا کہ کہیں ایسا میرا وضو نہیں ہے، آپ بات تشریف لے گئے۔ جب نماز ختم ہوئی آپ نے فرمایا این ابی بکرین، ابوبکر کدھر گیا؟ ابوبکر نے کہا لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ میرے نبی نے پوچھا اے ابوبکر کیا تو نے پہلی رکعت میرے ساتھ پائی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ پائی ہے، لیکن جب میں پہلی صف میں کھڑا ہوا میرے دل میں خیال آیا کہ ایسا تو نہیں کہ میرا وضو نہ ہو۔ میں یا رسول اللہ وضو کرنے مسجد نبوی کے باہر گیا، اچانک میں نے دیکھا ایک بندہ سامنے آ کے مجھے وضو کا پانی پیش کرتا ہے اور مجھے وضو کراتا ہے۔ دوسرا آدمی آیا اور اس نے مجھے رومال پیش کیا، تیسرا آدمی آیا اس نے میرے اعضاء کو خشک کیا۔ میں جلدی سے پہلی رکعت میں شامل ہو گیا۔ میں اے ابوبکر جب میں نے قرات ختم کی، پہلی رکعت میں جب میں نے قرات ختم کی تو حضرت اسرافیل آ گئے۔ میرے نبی کہتے ہیں حضرت اسرافیل آ گئے اور حضرت اسرافیل آ کے میرے گھٹنوں کو پکڑ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ تھوڑا ٹھہر جائیں، اپنی قرات کو لمبا کر لیں، رکوع نہ کرے، ابوبکر وضو کر کے آ رہا ہے۔ ابوبکر یعنی یا رسول اللہ تھوڑا ٹھہر جائیے گا، رکوع نہ فرمائیں، ابوبکر وضو کر کے آ رہا ہے۔ فرمایا ابوبکر تو جانتا ہے تمہیں وضو کا پانی کس نے پیش کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ کس نے؟ فرمایا جبریل امین نے۔ کس نے؟ الحاوی، کسی کو شک ہو تو دیکھ لو، الحاوی امام جلال الدین سیوطی نے یہ حدیث پاک نقل کی، الحاوی للفتاوی، فتاوی کی جمع ہے فتاوی، الحاوی للفتاوی کے اندر امام جلال الدین سیوطی نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ کہنے لگے سرکار نے فرمایا ابوبکر جانتا ہے کہ تجھے وضو کا پانی کس نے دیا؟ عرض کی یا رسول اللہ کس نے؟ فرمایا جبریل امین نے۔ فرمایا تمہیں رومال کس نے پیش کیا؟ یا رسول اللہ کس نے؟ فرمایا میکائیل علیہ السلام نے۔ اب ایمان سے کہو ابوبکر کی مقام ہے کہ نہیں ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق کا مقام ہے کہ نہیں؟ کیا مقام پایا ابوبکر صدیق نے؟ کیونکہ اپنی ساری زندگی رسول اللہ پہ قربان کر دی کہ نہیں کر دی آپ نے؟ ابوبکر صدیق تو مقام پھر میں بیان کروں تو لمبا ہو جائے گا۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے تو سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا۔ ہجرت والی رات اللہ کے نبی نے دروازہ کھٹکھٹایا، یوں دروازہ، ابوبکر صدیق حاضر تھے۔ فرمایا ابوبکر وقت آ گیا، آپ فرمایا جی چلیے۔ کیا کہیے؟ اس جملے کو غور سے سنیے گا، علماء نے اس پر بحث کی ہے، بڑی غور سے سنیے۔ ہجرت کرنا ہے حضرت، ہجرت کا معنی ہوتا ہے گھر چھوڑنا، ہجرت کا معنی ہوتا ہے سب کچھ چھوڑنا۔ آج ہمیں بھی اگر کہا جاتا ہے نا محفل پہ آؤ، کہتے ہیں صبر کر گھر بتا کے آتا ہوں۔ کہیں دور جانا نزدیک جانا ہو نا، نزدیک صرف نزدیک مسجد میں جانا ہو تو پہلے گھر والوں کو بتاتے ہیں میں مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ محفل پہ جانا ہو تو کہہ دیتے ہیں مسجد میں جانا ہو۔ ابوبکر صدیق گھر چھوڑ رہے تھے، گھر کدھر چھوڑ رہے تھے؟ اور ہجرت اسی کو کہتے ہیں دیوانگی، اسی کو کہتے ہیں رسول اللہ کی محبت۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا ابوبکر چلنا ہے، آپ نے یہ بھی نہیں کہا یا رسول اللہ ٹھہریے میں کچھ ہے لے کے تو آؤں۔ فرمایا یا رسول اللہ چلیے، غلام حاضر ہے، کیونکہ میں نے بہت پہلے منصوبہ بنا کے رکھا ہوا تھا، جب بھی مجھے میرا نبی پکارے گا میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اللہ نے ان کو مقام اس لیے دیا خدا نے کیونکہ انہوں نے نبی علیہ السلام کا ساتھ نبھایا، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اے محبوب جو بندہ میرا ذکر کرے گا وہ آپ کا بھی ذکر کرے گا، میرا ذکر۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس نے اس کی وضاحت کی ہے کہ جہاں جہاں بھی دیکھ لوگے
اللہ کا ذکر ہوگا وہاں رسول اللہ کا ذکر ہوگا۔ تو یہی ہمارا آج کا موضوع تھا کہ ورفعنا، اللہ کا ذکر ہے، اے محبوب ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کیا۔ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔